بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو سنائیں گے انسان اور جانور کی لازوال محبت کی کہانی۔ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ہیں، اور یہ محبت ہے ان کی لیلا سے۔ یہاں لیلا کوئی خاتون نہیں بلکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی گھوڑی ہے۔ اسپِ لیلا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وہ گھوڑی جس کے حصول کے لیے 12,000 جانیں داؤ پر لگیں۔ 19ویں صدی کا 30واں سال تھا۔ اندرون شہر کی سڑکوں کو رگڑ رگڑ کر 2 روز تک دھویا جانا اشارہ دے رہا تھا کہ جسے ان پر چلنا ہے وہ انتہائی خاص ہے۔ لاہور تب پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی راجدھانی تھا۔ 19 برس کی عمر میں جولائی سن 1799 میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے نام رنجیت یعنی میدان جنگ میں فتح کی لاج رکھتے ہوئے گوجرانوالا کے یہ سکھ جاٹ جنگجو امرتسر، کشمیر، ملتان، دہلی، لداخ اور پشاور تک اپنی سلطنت کو وسعت دے چکے تھے۔ 40 برس تک پنجاب پر حکومت کرنے والے رنجیت سنگھ پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے رکاب میں رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کے شاہی استبل میں 12,000 گھوڑے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی بھی 20,000 سے کم میں نہیں خریدا گیا تھا۔ ان میں سے 1,000 گھوڑے صرف مہاراجہ کے لیے مخصوص تھے۔ وہ تھکے بغیر گھنٹوں گھڑ سواری کر سکتے تھے۔ کوئی پریشانی ہوتی یا غصہ تو گھڑ سواری سے اپنے حواس بحال کرتے۔ 2 گھوڑے ہمیشہ ان کی سواری کے لیے رہتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی ان کا دماغ خوب چلتا۔ مہمانوں سے گفتگو گھوڑوں ہی کے موضوع پر کرنا پسند تھا، اور ان کے دوست جانتے تھے کہ اچھی نسل کا گھوڑا رنجیت سنگھ کی کمزوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز بادشاہ نے جہاں انہیں اسکاٹش گھوڑے تحفے میں دیے تو حیدرآباد کے نظام نے بڑی تعداد میں عربی گھوڑے بھجوائے۔ رنجیت سنگھ نے اپنے گھوڑوں کو نسیم، روحی اور گوہر بار جیسے شاعرانہ نام دے رکھے تھے۔ خوبصورت گھوڑوں کے تو وہ گویا دیوانے تھے، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اس کی مثال جھنگ کے ایک نواب سے گھوڑوں کے مطالبے اور انکار پر ہونے والی پیش قدمی کی ہے۔ مہاراجہ کو کہیں سے علم ہوا کہ جھنگ کے نواب کے پاس بہت اچھے گھوڑے ہیں۔ پیغام بھجوایا کہ ان میں سے چند تحفہ کیجیے۔ نواب نے اس درخواست کا مذاق اڑاتے ہوئے انکار کر دیا تو رنجیت سنگھ نے حملہ کر کے نواب کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ نواب اس وقت تو ان گھوڑوں کو لے کر فرار ہو گیا، مگر چند روز بعد واپس آیا اور انہیں مہاراجہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایسا ہی کچھ شیریں نامی گھوڑے کے لیے ہوا۔ جب شہزادہ کھڑک سنگھ کی کمان میں فوج کشی ہوئی اور اس کے مالک شیر خان نے 10,000 روپے سالانہ کی جاگیر کے بدلے یہ گھوڑا رنجیت سنگھ کو دینا منظور کیا۔ سبک رفتار سفید پری نامی گھوڑی منکیرا کے نواب کے پاس تھی۔ رنجیت سنگھ کا دل اس پر آیا تو اپنے جرنیل مصر چند دیوان کو لکھا کہ وہ جناب نواب سے گھوڑا طلب کریں، اور اگر انکار کریں تو ان کی جائیداد چھین لی جائے۔ لاہور کے جن راستوں کی صفائی کا ذکر مضمون کے آغاز میں ہوا وہ بھی ایک گھوڑی کے لیے آراستہ ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپِ لیلا کہلائے جانے والے مہاراجہ کے اس پسندیدہ جانور کے نتنوں میں خاک کا کوئی ذرہ چلا جائے۔ لیلا تھی بھی تو خوبصورتی میں بے مثال، مگر مہاراجہ کا اس کو پانے کا جذبہ بھی اتنا ہی شدید تھا۔ اس گھوڑی کے حسن کا چرچا فارس اور افغانستان تک تھا۔ اس گھوڑی کے مالک پشاور کے حاکم یار محمد رنجیت سنگھ کے باج گزار تھے۔ وہ اس گھوڑی کے لیے شاہ ایران اور سلطان روم کی پیشکش ٹھکرا چکے تھے۔ جب پشاور رنجیت سنگھ کے زیر نگیں ہوا تو انہیں لیلا کا علم نہیں تھا، مگر جب سن 1823 میں انہیں اس کی خبر ملی تو کنیہا لال کے مطابق وہ اس لیلا کے مجنوں ہو گئے۔ رنجیت سنگھ نے گھوڑی کا اتا پتہ لگانے کے لیے پوری جماعت تشکیل دے دی۔ کچھ نے کہا کہ گھوڑی پشاور میں ہے، جبکہ دوسروں کے مطابق مہاراجہ کی دلچسپی کی خبر ملتے ہی اسے کابل منتقل کر دیا گیا۔ اس اطلاع پر مہاراجہ نے اپنے خصوصی ایلچی فقیر عزیز الدین کو پشاور بھیجا۔ وہ واپسی پر تحائف میں کچھ اچھے گھوڑے لائے، لیکن ان میں لیلا نہیں تھی، کیونکہ یار محمد نے رنجیت سنگھ کے ایلچی کو بتایا کہ ان کے پاس لیلا ہے ہی نہیں۔ رنجیت سنگھ کو یقین تھا کہ یار محمد جھوٹ بول رہا ہے۔ یار محمد نے اپنی گھوڑی رنجیت سنگھ کے حوالے کرنا منظور نہ کیا اور سید احمد بریلوی سے جا ملے، جو اس وقت مہاراجہ سے برسر پیکار تھے۔ سن 1826 میں بند سنگھ سنتری والیا کی زیر قیادت ایک سکھ فوج سید احمد سے نمٹنے اور گھوڑی لینے کے لیے پشاور جا پہنچی۔ حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گھوڑی ہر قیمت پر لاہور دربار پہنچنی چاہیے۔ اس موقع پر ایک خونی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بڑی تعداد میں مذہبی وظائف کا اجرا کیا گیا۔ بدھ سنگھ کو بھی یار محمد نے اور گھوڑے تحفے میں دیے، مگر لیلا کے بارے میں یہی بتایا کہ وہ مر چکی ہے، مگر رنجیت سنگھ کے جاسوسوں کے مطابق لیلا زندہ تھی۔ مہاراجہ نے غصے میں شہزادہ کھڑک سنگھ کی قیادت میں ایک اور مہم بھیجی۔
فرانسیسی جرنیل وینٹورا، جو پہلے نیپولین کی فوج میں تھے، اب مہاراجہ کے معتمد تھے، اس مہم کا اہم حصہ تھے، لیکن ان کے پشاور پہنچنے سے پہلے ہی یار محمد کو ان کے اپنے قبیلے نے گھوڑی پر لڑنے کے باعث ہلاک کر دیا۔ بہرحال ان کی جگہ ان کے بھائی سلطان محمد نے لے لی۔ اس مہم میں لاہور دربار نے فتح پائی۔ جب سلطان محمد سے جنرل بٹنورا نے لیلا کا مطالبہ کیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ لیلا مر چکی ہے، تاہم بٹنورا نے نئے حکمران کو انہی کے محل میں پابند کر دیا اور آگاہ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب جا کر سلطان محمد گھوڑی ان کے حوالے کرنے پر راضی ہوئے، تاہم مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک بچے کی طرح بلک بلک کر روئے۔ پشاور سے گھوڑی کو فوری طور پر ایک خصوصی گاڑی میں 500 فوجیوں کی حفاظت میں لاہور روانہ کیا گیا۔ یہ بادامی باغ اور قلعے کے آس پاس دھلی دھلائی سڑکوں سے گزرتی مغربی اکبری دروازے پر لاہور پہنچی۔ یہ سن 1830 کا واقعہ ہے۔ گویا پہلی خبر سے پہلی جھلک تک کا سفر 7 سال کا رہا۔ لیلا کی آمد پر سکھ راجدھانی میں جشن کا سماں تھا، کیونکہ مہاراجہ کے خواب کی ایک عرصے کے بعد تکمیل ہو رہی تھی۔ بقول سر لیپل ہنری گرفن کے، رنجیت سنگھ نے جرمن سیاح بیرن چارلس ہیوگل کو خود بتایا کہ 60 لاکھ روپے اور 12,000 فوجی اس گھوڑی کو پانے میں کام آئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مہاراجہ کو اس بات کا بالکل دکھ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک گھوڑے کو پانے کے لیے اتنی رقم اور اتنے لوگوں کی جانیں ضائع کیں۔ انہیں اس بات کا بھی افسوس نہیں تھا کہ اس سیدھی سادی لوٹ نے ان کے کردار کو کیسا داغدار کیا ہے۔ لیلا مضبوط جسم، شاہ قد اور پھرتیلی تھی۔ ہیوگل لکھتے ہیں کہ یہ گھوڑی شاہی استبل میں نے دیکھی۔ یہ مہاراجہ کی بہترین گھوڑی ہے۔ گھٹنوں پر گول گول سونے کی چوڑیاں ہیں، گہرا سرمئی رنگ ہے، سیاہ ٹانگیں ہیں اور پورے 16 ہاتھ قد ہے۔ مہاراجہ کو لیلا اتنی پسند تھی کہ بعض اوقات دھوپ میں اس کی گردن سہلانے اور اس کی ٹانگیں دبوانے چلے جاتے۔ لیلا کے کسی جنگ یا مہم میں استعمال کا پتہ بہت کم چلتا ہے، تاہم راجہ نے اس گھوڑی کے کمالات گورنر جنرل لارڈ ولیم پینٹنگ کو دکھائے۔ انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے لیلا کو بھگاتے ہوئے 5 بار اپنے نیزے کی نوک سے پیتل کا ایک برتن اٹھایا۔ تماشائیوں نے بے پناہ داد دی تو مہاراجہ نے بڑھ کر لیلا کا منہ چوم لیا۔ لیلا کے لیے رنجیت سنگھ کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے شیر سنگھ کو لیلا پر بغیر اجازت سواری کرنے کی پاداش میں قریب آنکھ ہی کر دیا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ وہ شیر سنگھ کو جائیداد سے آنکھ کرنے جا رہے ہیں۔ فقیر نے جواب میں کہا، بالکل یہی سزا بنتی ہے۔ شیر سنگھ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ لیلا اس کے باپ کا مال ہے؟ مہاراجہ یہ جواب سن کے ہنس پڑے اور شیر سنگھ کو معاف کر دیا۔ رنجیت سنگھ پر فالج کا حملہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ جب انہیں لیلا پر بٹھایا جاتا تو طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی اور یوں لگتا جیسے وہ بیمار ہی نہیں۔ لیلا ہی آخری گھوڑی تھی جس پہ مہاراجہ سوار ہوئے۔ لیلا کے مرنے پر مہاراجہ اتنا روئے کہ چپ کروانا مشکل ہوا۔ لیلا کو ریاستی اعزاز کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ مہاراجہ کے بیٹے دلیپ سنگھ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نام بمبا تھا۔ وہ خود کو رنجیت سنگھ کی اکلوتی وارث کہتی تھیں اور ورثے میں انہیں رنجیت سنگھ کی بھس بھری گھوڑی لیلا اور اس کا ہیروں سے مزین ساز و سامان ملا۔ بمبا نے سن 1957 میں موت سے پہلے اپنا بیشتر ورثہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ مصنف مستنصر حسین تارڑ کے مطابق اسی دوران پراسرار طور پر لیلا کا ہیروں سے مزین ساز و سامان چوری ہو گیا، تاہم لیلا کا بھس بھرا وجود اور رنجیت سنگھ کے ساتھ اس تاریخی گھوڑی کی تصویر لاہور کے عجائب گھر کی سکھ گیلری میں موجود ہے اور دیکھنے والوں کو انسان اور جانور کی محبت کی کہانی سناتی ہے۔ کیسی لگی ہماری آج کی کہانی بتانا مت بھولیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔